أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم صدق اللہ العظیم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تبلیغ کی اور بتلایا کہ یہ کوئی کتاب جو میں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہوں یہ میرا اپنا کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو اس پر مشرکین مکہ اعتراض کرنے لگے اور وہ اللہ کے بارے میں باتیں کہنے لگے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وقال الذین، کہتے ہیں وہ لوگ لا یعلمون جو کچھ نہیں جانتے، کیونکہ یہ جاہلیت کے اندر مشہور تھے، جاہل تھے، ان کے پاس کسی کتاب کا کوئی علم نہیں تھا۔ لولا یکلمنا اللہ، کہ اگر اللہ اس یتیم سے کلام کرتا ہے اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ یعنی جس کا باپ بھی زندہ نہیں ہے، دادا بھی زندہ نہیں ہے، جو اکیلا ہے، تنہا ہے، اس سے اللہ کلام کرتا ہے۔ لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا؟ یعنی اللہ ہم سے بھی کلام کرے۔ او تأتینا آیا، اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اللہ اس کو معجزات دیتا ہے، نشانیاں دیتا ہے، یہ چاند کو دو ٹکڑے کر دیتا ہے، اور بھی بہت سارے یہ قرآن بھی اس کا معجزہ ہے، اللہ ہمیں کیوں نہیں معجزے دیتا؟ اللہ ہمیں بھی معجزے دینا۔ تو اللہ کریم نے ان کے جواب میں فرمایا کہ کذالک قال الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے اس طرح کے لوگ تھے نا جو انبیاء کے مخالف تھے، وہ بھی اس طرح کی باتیں کہتے تھے انبیاء کو، جس طرح میرے پیغمبر آپ کو یہ مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں، تو ان کی طرح پہلے لوگ بھی انبیاء کو باتیں کہتے تھے۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، جس طرح یہ باتیں آپ پر کر رہے ہیں وہ بھی کرتے تھے۔ تشابہت قلوبہم، تو پیارے اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کے دل بھی پہلے لوگوں کے مشرکین کے ساتھ ملتے ہیں، جس طرح پہلے انبیاء کے مخالف مشرک ہوتے تھے اس طرح آپ کے مخالف بھی وہی مشرک ہیں، ان دونوں کے دل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ قد بینا الآیات، اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے بیان کر دیے ہیں واضح آیات، یعنی واضح ہم نے بیان کر دیے ہیں لقوم یوقنون، اس آدمی کے لیے جو یقین رکھنے والا ہو، جو قرآن پر یقین نہیں رکھتا۔ ہم نے تو باتیں اس سارے آدمیوں سے کی ہیں قرآن کے اندر، جو پڑھے گا اس سے ہماری گفتگو ہوگی، یہ قرآن ہمارا کلام ہے، جو اس کو پڑھے گا تو ہمارا کلام سنے گا، تو ہم نے واضح آیات بیان کر دی ہیں واسطے اس آدمی کے جو یقین رکھنے والا ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بیان کرتے سامنے وہ پتھر مارتے، صرف آپ کو نہیں بلکہ آپ کے اصحاب کو بھی مارتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے، یار میں ان کو قرآن سناتا ہوں، میں ان کی خیر خواہی چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں یہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچ جائیں، اور یہ جواب ہے مجھے پتھر مارتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے رب تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق دے کر، یعنی آپ حق پر ہیں، چاہے یہ مشرک آپ کو نہ مانے آپ پھر بھی حق پر ہیں۔ بشیرہ، آپ خوشخبری سنانے والے ہیں اس آدمی کو جو آپ کی بات کو مان لے، یعنی جو آپ کی بات کو مانتا ہے، آپ کے پیغام کو مانتا ہے، آپ اس کو جنت کی خوشخبری سنانے والے ہیں۔ وَنَذِيرًا، اور جو آپ کے پیغام کا انکار کرتا ہے تو آپ اس کو جہنم کا ڈرائیں جہنم سے، تاکہ وہ اسلام کی طرف آ جائے، دین قبول کر لے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور باقی میرے پیغمبر آپ کے ذمہ صرف پیغام سنا دینا ہے، آپ نے بشارت بھی سنانی ہے اور ڈراوا بھی سنانا ہے، لیکن آپ کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ کسی نے آپ کو کفر سے نکال کر آپ اس کو ایمان پر کھینچ کر لے آئیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنے کفر کی وجہ سے جہنم کے اندر چلا جائے گا تو آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، میرے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوا کریں، آپ سے جہنم والوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، یعنی وہ آپ نے ذمہ یہ تھا کہ آپ نے اس کو سیدھی راہ بتا دی کہ یہ سیدھی راہ ہے، اس پر عمل کرو گے تو یہ سیدھا جنت کے اندر جائے گی، اور یہ غلط راہ ہے، اگر اس پر عمل کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اب اس کی مرضی عمل کرے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہوگا، عمل نہیں کرے گا تو اس کا اپنا نقصان ہوگا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ فلاں بندہ جہنم کے اندر کیوں گیا، آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ افسوس یہودی اور نصرانیوں پر ہوتا کہ ان کے پاس تو اللہ کی کتاب بھی موجود ہے، یہ پھر بھی میرا پیغام نہیں مانتے۔ مشرکین مکہ تو چلو جاہل ہے، ان کے پاس کسی قسم کی کوئی کتاب نہیں ہے، کسی پیغمبر کو وہ نہیں مانتے۔ تو وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر ہرگز نہیں یہ یہودی آپ سے راضی ہوگے، یعنی یہودی آپ پر کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، وَلَا النَّصَارَىٰ اور نصرانی، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں۔ یعنی یہودی اس شرط پر تو آپ پر راضی ہو جائیں گے کہ آپ قرآن اپنا چھوڑ دیں اور ان کے جو غلط دین انہوں نے بنایا ہوا ہے، جو انہوں نے گھڑا ہوا ہے، جب تک آپ اس پر عمل نہیں کریں گے، اس پر ان کی پیروی نہیں کریں گے، تو اس وقت تک یہ یہودی اور نصرانی آپ پر راضی نہیں ہوں گے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، قول کہہ دیجئے میرے پیغمبر، یہ یہودی تو یہ مطالبہ کر رہے ہیں، اور آپ کہہ دیجئے قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ، یہ قرآن اللہ کی ہدایت ہے، یہ قرآن جو دین مجھے ملا یہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہے، هُوَ الْهُدَىٰ، اور ہدایت بھی وہی ہے، یعنی جو اللہ کی ہدایت ہے، اصل میں ہدایت تو وہی ہے۔ جو یہودی اور نصرانی کہہ رہے ہیں یہ ان کے اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، اصل میں وہ سیدھی راہ نہیں ہے۔ وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور میرے پیغمبر اور تو آپ ان کو کہہ دے کہ اگر تو ان کی پیروی کرے گا، ان کی خواہشات کی، یعنی تو یہودی اور نصرانیوں کے گھڑے ہوئے دین کے پیچھے چلے گا، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ میں نے تجھے سیدھے دین کا علم دے رکھا ہے، میں نے تجھے سیدھی راہ بتا رکھی ہے، ما لک من اللہ، نہیں ہوگا تیرے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی، یعنی جب تو یہودیوں کے دین کی پیروی کرے گا، اگر بالفرض کر نہیں سکتا میرے پیغمبر، تو میں نے تجھے قرآن دیا تو اس پر ہی ڈٹا رہے گا، اگر کر لے کہ کوئی کون ہوگا جو اللہ سے تجھے بچا لے گا، یعنی ما لک من اللہ من ولی، کوئی ہوگا تیرا ایسا دوست، یہودیوں میں کوئی ایسا تیرا دوست ہے جو اللہ کے عذاب سے تجھے بچا لے، ولا نصیر، اور نہیں ہے کوئی تیری مدد کرنے والا، یعنی یہ تو مشکل کام ہے، جب اللہ تجھے عذاب میں ڈالے گا تو اس وقت کون تیری مدد کرے گا۔ یعنی میرے پیغمبر آپ اسی دین پر پکے رہیں۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے امت کو تعلیم ہے کہ کبھی بھی آپ ان کے راستے کی پیروی نہ کریں، جب آپ خدا نہ خواستہ اس غلط کام کی وجہ سے آپ کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا تو کوئی یہودی آپ کو اس عذاب سے نہیں بچا سکے گا، اور کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو اس وقت مشکل وقت میں آپ کی مدد کرے سوائے اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ ہی آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، اور ایک جماعت ایسی بھی تھی اہل کتاب میں سے، یہودی و نصرانیوں میں سے، جو قرآن کو مان لیا، انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، کہ وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب، یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوتی، جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی تورات اور زبور کے اندر بھی وہ تعریف نہیں کرتے بلکہ وہ اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح ہم نے ان کو حکم دیا ہے تلاوت کرنے کا، اور فرمایا کہ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو قرآن پر ایمان لانے والے ہیں، ومن یکفر بہ، اور جو بندہ اس قرآن کے ساتھ انکار کرے، یعنی قرآن کا انکار کر دے، اس کی بات کو نہ مانے، فاولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے، ناکام ہونے والے، یعنی قرآن کا انکار کر کے کبھی آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ قرآن پر عمل کر کے ہی کامیابی مل سکتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن پر عمل کرنے